نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين۔ پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 48 تا 50۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور تحقیق کے ساتھ ہم نے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، وہارون، اور ہارون علیہ السلام کو، الفرقان، ایک فیصلہ کن کتاب جو حق و باطل اور حلال و حرام کے درمیان فارق اور تمیز کرنے والی تھی۔ وَضِيَاءً، اور روشنی تھی، نور تھی، وَذِكْرًا، اور ذکر تھی، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ الذین یخشون ربہم، جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بالغیب، غیب میں، بغیر دیکھے، وہم من الساعۃ، اور وہ قیامت سے مشفقون، خوف کھاتے ہیں۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، اور یہ قرآن کریم ذکر ہے برکت والا، انزلناہ، جس کو ہم نے نازل کیا ہے، اتارا ہے۔ افانتم لہ، کیا تم اس سے منکرون، انکار کرنے والے ہو؟ دراصل یہ الفرقان، ضیاء اور ذکرن، یہ تینوں تورات کی صفات ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ ضِيَاءً وَذِكْرًا، کہ تورات فرقان یعنی الفارق بین الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی کتاب، قلوب کو منور کرنے والی کتاب، ذیاتی دلوں کے لیے اور لوگوں کے لیے ذکر و تذکیر تھی، ہدایت کا ذریعہ تھا۔ مفسرین کا قول ہے کہ فرقان سے مراد اللہ کی مدد ہے، جو ہر موقع پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہی، یہاں تک کہ فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی، اور پھر فرعون کے مقابلے میں اللہ تعالی نے فرعون جیسا ظالم جابر حکمران کو ذلیل کیا، رسوا کیا۔ جب فرعون اور لشکر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کیا، اور فرعون لشکر سمیت غرق ہوا، دنیا نے دیکھا، اور دنیا نے اس مدد خداوندی کا مشاہدہ کیا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ ضیاء اور ذکر دونوں تورات کی صفتین ہیں، کیونکہ الفرقان کے بعد واو عاطفہ
تغیر کا تقاضا کرتا ہے اور فاصلے کے لیے آتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ فرقان علیحدہ ہے، جس سے مراد معجزات ہے، اور اس کی دلیل سورہ بقرہ رکوع نمبر 7 آیت نمبر 53 ہے۔ فرمایا کہ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اصولی طور پر قرآن کریم میں لفظ فرقان تین معانی، تین چیزوں کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ نمبر 1، لفظ فرقان قرآن کریم کے لیے استعمال ہوا ہے، اور قرآن کریم میں سورہ فرقان ایک مستقل سورت ہے۔ نزل الفرقان علی عبدہ۔ نمبر 2، لفظ فرقان یوم بدر کے لیے استعمال ہوا ہے۔ سورہ انفال رکوع نمبر 4 آیت نمبر 29 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ تو غزوہ بدر کے لیے بھی فرقان کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تیسرا معنی ہے معجزات۔ معجزات کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی معجزات کے لیے بھی لفظ فرقان کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ آیت نمبر 53 میں فرقان سے مراد معجزات ہے، اور حضرت الاستاد شیخ الحدیث والتفسیر مولانا رحم اللہ نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ جہاں کہ قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، وہاں عموماً متصلاً تورات، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے، اور اس میں تقریباً ایسا ہی ہوا ہے۔ قرآن کریم کو الفرقان کہا گیا کہ الفارق بین الحق والباطل۔ قرآن کریم کو بھی نور، روشنی کہا گیا ہے، نورا مبینہ، اور ہدایت کا ذریعہ بھی کہا ہے قرآن کریم کو۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اور پھر اگلے آیت میں فرمایا والذین یخشون ربهم بالغیب، جبکہ سورہ بقرہ کے ابتدا میں فرمایا الذین یؤمنون بالغیب۔ اب خشیت بالغیب کو علی الاطلاق ذکر کیا، کسی خاص نوع یا خاص قسم کا تذکرہ نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ خشیت کے درجات ہے، خشیت کے مراتب ہے۔ مجھے حضرت الاستاد مولانا رحم اللہ رحمہ اللہ تعالی کا قول زیادہ عزیز ہے۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 9 آیت نمبر 74 میں فرمایا کہ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پتھر تو جمادات میں سے ہے، جمادات میں خشیت کہاں سے آیا؟ مفسرین جوابات دیتے ہیں، اور بہت سارے جوابات دیتے ہیں کہ خشیت دو قسم پر ہے، ایک خشیت تکوینی ہے، ایک تکلیفی ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ سے مراد خشیت تکوینی ہے۔ لیکن شیخ التفسیر مولانا رحم اللہ رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ خشیت بمنزلِ شعور ہے، اور شعور بمنزلِ کلی مشکک ہے، جس کے مراتب مختلف ہے، جس کے درجات متفاوت ہے۔ ایک بات اور کہ آیت کے آخر میں فرمائے وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، یہاں پر چونکہ مخاطبین کفار مکہ ہے، مشرکین ہے،
جو قیامت کے حوالے سے استہزاء کرتے ہیں اور بار بار مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اس لیے تقوی شعاروں کا وصف خاص ذکر کیا اور بطور اشفاق من الساعہ سے بیان فرمایا، کیونکہ مقابلے میں کفار ہے، مشرکین ہے، منکرین بعث بعد الموت ہے، جو استعجال بالعذاب یا استعجال بالساعت سے متصف ہے، ان کو جلدی ہے بہت زیادہ کہ قیامت کب آئے گی۔ آیت نمبر 50 میں فرمایا وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ قرآن کریم ہم نے نازل کیا ہے جو مبارک کتاب ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ تسلی ہے، تشفی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ سے قبل انبیاء سابقین بھی ان مصائب، شدائد اور مشکلات سے دوچار ہوئے تھے۔ انبیاء سابقین علیہم السلام نے باطل کا مقابلہ کیا ہے، منکرین مشرکین کا مقابلہ کیا ہے، دعوت کے میدان میں، دلیل کے میدان میں، جہاد کے میدان میں، اور ہر ماحول میں انہوں نے اللہ کے احکامات کو پہنچایا ہے، عالم انسانیت کو بڑے جدوجہد سے پہنچایا ہے، اپنے تمام تر توانائیاں خرچ کر کے اللہ کی دین کو اللہ کے مخلوق تک پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لیکن ظاہر ہے کہ ان حالات کا سامنا انبیاء علیہم السلام نے کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان حالات کا سامنا کرنا پڑا، تو تسلی ہے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس طرح کے حالات آپ کے سامنے بھی آئیں گے، امت کے سامنے بھی آئیں گے، اور انبیاء علیہم السلام کے واقعات کو بطور عبرت موعظت ذکر کیا کہ اس سے استفادہ کرو۔ یہ نئی بات نہیں ہے، جب سے دنیا قائم ہے یہ حق اور باطل کی کشمکش اور یہ جنگ یہ جاری رہے گی۔ انبیاء علیہم السلام اولو العزم تھے، اللہ کے محبوب ترین لوگ تھے، انہوں نے ان مصائب کا مقابلہ کیا ہے۔ مقابلہ کرنا ہے، بھاگنا نہیں ہے، راہ فرار اختیار نہیں کرنا، اور انبیاء علیہم السلام کے طور طریقے پر چلنا ہے کہ انہوں نے منکرین مشرکین کا کیسے مقابلہ کیا ہے، اور خاص کر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت میں امت کی کامیابی ہے۔ اب اگلے آیتوں میں انبیاء علیہم السلام کے واقعات ذکر ہے۔ ابھی تک تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر ہوا، آگے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام۔ یہ واقعات تذکیر بھی ایام اللہ کے اساس پر ذکر ہے، اور یہ قصص من حیث العبر ہوتی ہے۔ یہ قصے جو ہے قرآن کریم کے، یہ عبرت کے لیے حیثیت سے ہے کہ امت ان واقعات سے، ان قصوں سے عبرت حاصل کرے، موعظت حاصل کرے، اور اپنی دینی جدوجہد کو اس نہج پر لے چلے جس طریقے سے انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام، صلحاء امت، علماء امت، جمہور اہل علم نے جس انداز سے دین کے تحفظ، بقا، استحکام کی جنگ لڑی ہے، اسی نہج پر ہم نے لڑنا ہے، اور اسی میں کامیابی ہے، اور امت کی ہر فرد کی کامیابی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں صلحاء کی
نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔